اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارے 4 پارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں جن کا خلاصہ میں آپ کو بیان کر چکی ہوں۔ آج ہم 5واں پارہ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور 5ویں پارے میں سورہ نساء کے مجموعی طور پر 17 رکوع، یعنی رکوع نمبر 4 سے رکوع نمبر 20 تک شامل ہیں۔ آئیے ہم رکوع برکوع اس کا خلاصہ سمجھتے ہیں۔ رکوع نمبر 4 ہے سورہ نساء کا، جس میں آیات نمبر 23 سے 25 تک شامل ہیں، اور اس میں محرم خواتین کی فہرست بیان کی گئی ہے۔ محرم خواتین جو ہیں وہ 2 قسم کی ہیں: ابدی محرم جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، عارضی محرم جن سے وقتی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثلاً بیوی کی بہن عارضی محرم ہے، ایک شخص کے لیے منع ہے کہ وہ اپنی بیوی کی موجودگی میں اس کی بہن سے نکاح کرے، البتہ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کی بیوی انتقال کر جائے تو اب وہ مطلقہ یا مرحومہ کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ ابدی محرم سے پردہ نہیں ہے بلکہ عارضی محرم سے پردہ ہے، اور اس رکوع میں یہ تاکید بھی کی گئی کہ نکاح ہمیشہ گھر بسانے کے لیے کرو، محض لذت کا حصول مقصود نہ ہو۔ مزید فرمایا کہ بیویوں کو پورا مہر ادا کرو، ہاں اگر وہ خود پورا مہر یا اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ رکوع نمبر 5 میں آیات نمبر 26 سے 33 تک شامل ہیں، اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ شریعت ایک نعمت ہے۔ 5ویں رکوع میں شریعت کو ایک نعمت قرار دیا گیا جس پر عمل سے معاشرے میں ہر فرد کی جان، مال اور آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ مزید یہ بھی حکم دیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی کسی محترم جان کا قتل کرو، ایسا کرنے والوں کو سخت سزا ملے گی۔ خوشخبری دی گئی کہ اگر لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی معاف فرما دے گا۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 34 سے 42 تک، اس میں روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی کا بیان ہے۔ 6 رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے مرد کو خاندان کا حاکم بنایا ہے۔ نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہر کی تابعدار ہوں، اس کے مال، بستر، راز اور اولاد کی اچھی طرح سے حفاظت کریں۔ جو خواتین ایسا نہ کریں انہیں سمجھایا جائے، نہ سمجھیں تو بستر سے علیحدہ کیا جائے، پھر بھی نہ مانے تو ہلکی سی سرزش کی جائے۔ آخری صورت یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے خاندانوں سے 2 معتبر اشخاص صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ چاہتا ہے کہ خاندان بسا رہے اور اس میں علیحدگی کی نوبت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ خاندانوں کو شاد اور آباد رکھے، آمین۔ اسی رکوع میں ایک بڑا نازک مضمون بھی ہے۔ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خلاف گواہ بن کر آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے اللہ، میں نے اس امت تک دین کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا، اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ اس مضمون کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 7 میں آیات نمبر 43 سے 50 تک شامل ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے گا۔ 7ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم سورہ بقرہ کے 27ویں رکوع میں آیا تھا، آخری حکم سورہ مائدہ میں آئے گا جس کے تحت شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا۔ اس رکوع میں یہود کی بعض خباثتوں کا ذکر بھی کیا گیا، وہ الفاظ کو بدل کر اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے تھے۔ مزید یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر شرک کا جرم بھی کر رہے تھے۔ آگاہ کیا گیا کہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک جیسے گناہ کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ رکوع نمبر 8 آیات نمبر 51 سے 59 تک ہیں، اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ذمہ داری ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ 8ویں رکوع میں یہود کا یہ جرم بیان ہوا کہ وہ شرک کرنے والوں کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ امانت ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کریں۔ کسی منصب کے لیے رائے دیں تو موضوع
شخص کے لیے دیں، نامزد کریں تو قابل شخص کو منصب دار بنائیں، نظم کی پابندی کریں، جملہ معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے میں سے صاحب اختیار منصب دار کی اطاعت کریں۔ اگر منصب دار سے اختلاف ہو تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل تلاش کریں۔ رکوع نمبر 9 آیات نمبر 60 سے لے کر 70 تک اس میں شامل ہیں، اور اس میں بتایا گیا کہ 90 رکوع میں منافقانہ روش کا بیان ہے۔ منافقین قرآن کا حکم ماننے کو تیار ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں۔ یہی روش منکرین سنت کی ہے۔ وہ قرآن کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے جملہ معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے اور ان کے کسی فیصلے کے حوالے سے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے۔ رکوع نمبر 10 آیات نمبر 71 سے 76 تک اس میں شامل ہیں۔ اللہ کی راہ میں ناکامی ہے ہی نہیں، اس بات کا بتایا گیا ہے اس میں۔ 10ویں رکوع میں منافقین کی یہ کمزوری بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے گریز کرتے ہیں، وہ انتہائی بزدل ہیں، دین کی خاطر مال اور جان کی قربانیاں دینے سے گھبراتے ہیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، حق و باطل کے معرکے میں خواہ وہ غالب ہو یا مغلوب، ہر صورت میں انہیں بہترین اجر ملے گا۔ رکوع نمبر 11 جس میں آیات نمبر 77 سے 87 تک شامل ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ موت کی جگہ اور وقت طے شدہ ہے۔ 11ویں رکوع میں بھی منافقین کی بزدلی کا ذکر ہے۔ مکی دور میں مسلمانوں کے لیے حکم تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، کبھی بھی مخالفت کے جواب میں اقدام نہ کرو۔ جب مدنی دور میں جنگ کا حکم آیا تو منافقین پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے تھے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان سے کہا گیا کہ موت سے نہ ڈرو، موت تو اپنے طے شدہ وقت اور معین جگہ پر آ کر رہے گی، بجائے اس کے کہ وہ بستر پہ ایڑیاں رگڑ کر آئے۔ بہتر ہے کہ میدان جنگ میں شہادت کی صورت میں نصیب ہو۔ رکوع نمبر 12 آیات نمبر 88 سے لے کر 91 تک اس میں شامل ہیں، اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہجرت سے گریز کرنا منافقت ہے۔ 12ویں رکوع میں منافقین کی اس کمزوری کا ذکر ہے کہ وہ ہجرت کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ ہر مسلمان اپنے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر مدینہ آ جائے تاکہ مدینے میں افرادی قوت مضبوط ہو، لیکن منافقین کے لیے اپنے گھر، جائیداد، کاروبار، رشتہ داروں کو چھوڑنا بہت بھاری تھا۔ حکم دیا گیا کہ اگر کسی دشمن قبیلے سے جنگ ہو تو اس میں موجود ان منافقین کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے جو ہجرت کے لیے تیار نہیں، کافروں کی طرح منافقین کو بھی قتل کیا جائے۔ ہاں، اگر منافقین کا تعلق کسی ایسے قبیلے سے ہو جس کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 13 آیات نمبر 92 سے 96 تک اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر پھٹکار ہے۔ 13ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ مومن کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، ہاں غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں کفارہ ادا کرنا ہو گیا جس کے لیے رہنمائی اس رکوع میں دی گئی ہے۔ البتہ اگر کوئی جان بوجھ کر یہ جرم کرے گا تو اس کے لیے وعید نازل ہوئی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اسے رحمت سے محروم کر دیا اور تیار کیا اس کے لیے بڑا عذاب۔ یہ جرم ہمارے یہاں بہت عام ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کی جان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم بات کرتے ہیں سورہ نساء کے رکوع نمبر 14 کی، جس میں سورہ نساء کی آیات نمبر 97 سے 100 تک شامل ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ہجرت نہ کرنے والوں کی حسرتناک موت کس طرح ہے، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔
کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے محروم رہے، فرشتے ان سے پوچھتے کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زمین میں مغلوب کر دیا گیا تھا اور ہم پوری طرح اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تم نے ہجرت کیوں نہ کی؟ اب تیار ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ اسی رکوع میں ہجرت کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ ان کے لیے زمین میں بھی بڑی وسعت ہے اور آخرت میں بھی وہ بہترین اجر سے نوازے جائیں گے۔ رکو نمبر 15، آیات نمبر 101 سے 104 تک۔ اس میں جو ہے بتایا گیا کہ انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں۔ 15ویں رکو میں سفر کے دوران نمازوں میں قصر کا حکم دیا گیا۔ مزید ہدایت دی گئی کہ جنگ کے دوران اگر دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہو تو صلاۃ الخوف ادا کی جائے۔ آدھا لشکر جو ہے وہ پہرا دے اور آدھا جو ہے وہ نماز ادا کرے، پھر نماز ادا کر کے نصف لشکر پہرا دے اور باقی لشکر جو ہے وہ نماز ادا کرے۔ گویا انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ مزید فرمایا کہ عام حالات میں تمام مسلمانوں پر نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 16، آیات نمبر 105 تا 112۔ اس میں 16ویں رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ عدل قائم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لوگوں میں سے زیادتی کرنے والوں کی حمایت نہ کریں۔ عدل کیا جائے خواہ اس کا فائدہ کسی دشمن ہی کو کیوں نہ پہنچے۔ رکو نمبر 17، آیات نمبر 113 سے 115 تک اس میں شامل ہیں۔ اس میں ہمیں اجماع امت کی اہمیت بتائی گئی ہے، یعنی کسی بھی دور میں فقہا کی اکثریت کا کسی رائے پر متفق ہونا اجماع کہلاتا تھا۔ اجماع سے اختلاف کر کے علیحدہ راہ اختیار کرنا اور امت میں انتشار پیدا کرنا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، کیونکہ یہ دراصل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے علیحدہ کر دے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ ہمیں امت مسلمہ میں فرقہ واریت اور انتشار پیدا کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 18، آیات نمبر 116 سے 126 تک اس میں شامل ہیں، اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ شرک کرنے والے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ 18ویں رکوع میں اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ شرک کرنے والے دراصل شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ شیطان نے تو اللہ کے سامنے اپنے ان مکروہ عزائم کا اظہار کیا تھا کہ وہ انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر کے رہے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں پر واضح کر دیا گیا کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اے مسلمانوں، نہ تو تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے۔ جس کسی نے برا عمل کیا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ رکو نمبر 19، آیات نمبر 127 سے 134 تک، اور اس میں ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہمیں جو ہے حسن سلوک کی تلقین کی گئی اور کہا کہ خاص طور پر شوہر بیویوں کے حقوق ادا کریں۔ البتہ اگر کوئی خاتون محسوس کرے کہ اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو پھر کوئی صلح کی صورت پیدا کرے، اپنے کچھ حقوق سے خود ہی دستبردار ہو جائے یا مہر میں سے کچھ حصہ معاف کر کے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ گھر بسا رہے، میاں بیوی کے درمیان موافقت رہے اور جدائی نہ ہو۔ البتہ اگر موافقت نہیں رہی اور لڑائی جھگڑا اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو علیحدگی میں ہی بہتری ہے۔ اللہ اپنے فضل سے دونوں علیحدہ ہونے والوں کو غنی فرما دے گا۔ اب بات کرتے ہیں رکو نمبر 20 کی، جس میں سورہ نساء کی آیات نمبر 135 سے 141 تک شامل ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے یا جو ہے تلقین کی گئی ہے کہ ظلم و استحصال کے خلاف جد و جہد کرو۔ 20ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ معاشرہ میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ظلم و استحصال کے خلاف
جہاد کرو یا جد و جہد کرو۔ اللہ کو صرف یہی نیکی مطلوب نہیں کہ تم عبادت گاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو، اس کا حکم تو یہ ہے کہ باہر نکلو اور ظالموں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرو اور انہیں ظلم سے روکو، ہمیشہ عدل کا فیصلہ کرو، خواہ عدل کا فیصلہ تمہارے والدین، تمہارے رشتہ داروں اور خود تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی بھی عدل کے مقابلے میں خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اس حکم میں مزید حکم دیا گیا کہ اپنے ایمان کو زبانی اقرار سے بڑھا کر قلبی تصدیق تک پہنچاؤ۔ یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ زبان پر تو اقرار ہو لیکن دل میں یقین نہ ہو۔ اچھے لوگوں کی صحبت اور قرآن کریم پر غور و فکر سے قلبی ایمان حاصل ہوگا۔ آگاہ کیا گیا کہ منافق لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں خلوص کے ساتھ، لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس سے عزت ملے گی، حالانکہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ اگر کسی محفل میں اللہ کے احکامات اور شعائر دینی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس محفل کا بائیکاٹ کر کے غیرت دینی کا ثبوت دو۔ اگر تم وہیں بیٹھے رہے اور گستاخیاں سنتے رہے تو تم بھی مذاق اڑانے والوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ منافقین کی یہ روش بھی بتائی گئی کہ وہ مسلمانوں اور کفار دونوں سے تعلق رکھ کر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو کامیابی ملے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر کافروں کو کامیابی حاصل ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مسلمانوں سے حفاظت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام لوگوں کی حقیقت کھول دے گا کہ کون مومن ہے، کون منافق اور کون کافر۔ آج منافقین کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے، لیکن روز قیامت اللہ انہیں کفار کے ساتھ جہنم میں جمع کر دیں گے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق کے مرض سے پاک فرما دے، آمین۔ یہاں پہ ہمارے پانچواں پارہ جو ہے جس میں سورہ نساء کے 20 رکوع شامل تھے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ مختصراً جو میں خلاصہ بیان کر رہی ہوں ہر سپارے کا الگ، وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس سے سمجھنے میں بہت آسانی مل رہی ہوگی، اور آپ لوگ جو ہے مختصراً جان رہے ہوں گے کہ ہمارے قرآن شریف میں کن کن باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے، کن باتوں سے ہمیں روکا گیا ہے، کن باتوں کو کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مزید سپارے جلد از جلد سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو سننے کی اور مجھے سمجھنے اور سمجھانے دونوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔